بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ درس نبوی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے تھے، آپ نے مختلف قبائل اور افراد کو دعوت دینے میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تندہی کا مظاہرہ کیا۔ بہت سارے قبائل کو آپ نے دعوت دی لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ البتہ جب حج کا موسم قریب آ گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے پر محنت کی، جس کے نتیجے میں سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور انتہائی گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے، شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات ان کے پر پیش کی، فوراً ایمان لے کر آ گئے، اس لیے کہ کلام کی بلاغت، فصاحت، ان ساری چیزوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ واپس گئے تو جنگ بعاث چھڑ گئی اور اسی کے اندر یہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد انصار میں سے اسلام قبول کرنے والوں میں انفرادی طور پر ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حالانکہ یہ لوگ مشرکین مکہ کے پاس یہ خزرج کے تھے اور ان کے مقابلے میں اوس تھے۔ مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج، ہوا یوں کہ خزرج کی تعداد کم تھی اور یہ کفار مشرکین سے مدد لے کر اوس کے خلاف چڑھائی کرنا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا، وہاں گئے اور کہا کہ اس سے کہیں بہتر چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری دعوت کے پر آپ ایمان قبول کیجئے، اللہ پر ایمان لائیے، شرک مت کیجئے۔ اس بات کو فوراً حضرت ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، لیکن قبیلے کے دیگر افراد نے اسے قبول نہیں کیا۔ آخر مرحلے میں ان کے تعلق سے جو تذکرہ ملتا ہے کہ یہ تسبیح، تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، اس بنیاد کے پر ان کو مسلمان قرار دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار قبیلے کے، اور یہ وہ قبیلہ تھا جو ڈاکو تھا، ڈاکہ زنی کرنا، رہ زنی کرنا ان کا پیشہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ڈاکو کو پتہ ہے کہ وہ کتنی بے رحمی کے ساتھ لوگوں پر اٹیک کرتا ہے، حملے کرتا ہے، ان کی جان و مال کے ساتھ کھیلتا ہے، وہاں رحم نام کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے ان کے دل میں بھی ایمان کی رونق ڈال دی۔ چنانچہ اپنے بھائی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا، اپنے بھائی کو بھیجا۔ ان کے بھائی نے جو رپورٹ انہیں دی وہ تسلی بخش نہیں تھی، اس نے اتنا صرف کہا کہ ہاں وہ نبی ہیں اور اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے خود توشہ لیا اور مکہ چلے گئے۔ مکہ جانے کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، مسئلہ تھا، تو یہ کعبۃ اللہ میں جا کر زمزم پیتے اور وہیں پڑے رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے انہیں دیکھا اور کہا کہ مسافر آدمی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد بغیر کچھ کہے اپنے ساتھ لائے، ساتھ میں رکھا، لیکن مسئلے کے اوپر ڈسکس نہیں ہو پائی۔ دوسرے دن دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ لگتا ہے تمہیں اپنا ٹھکانہ، اپنی منزل نہیں مل پائی ہے، پھر لے کر آئے۔ جب گھر لائے تو پوچھا کیا بات ہے، کس مقصد کے لیے آئے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر رازداری کی بات ہو تو پھر میں تمہیں بتا سکتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اسی سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ بالکل صحیح جگہ آئے ہو، میں جب تمہیں لے کر باہر نکلوں گا تو تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اگر مجھے کہیں خطرہ ہوگا تو میں ایسے انداز سے دیوار کے کنارے لگ جاؤں گا کہ جوتا سیدھا کر رہا ہوں، تم آگے نکل جانا۔ اور اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، اور لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حالات کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ تم اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، چھپا کر رکھو،
لیکن وہ نہیں مانے. کہا کہ جو دین برحق ہے میں کیسے اسے چھپا سکتا ہوں. اور چونکہ اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ڈاکہ زنی، دلیری، یہ ساری چیزیں تھیں. سیدھے کعبۃ اللہ میں گئے، زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسے ہی مشرکین نے سنا سیدھے پل پڑے. یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے. کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، تمہارا تجارتی قافلہ، تجارتی راستہ ادھر سے گزرتا ہے، کوئی قافلہ تمہارا گزر نہیں سکتا ہے. چنانچہ لوگوں نے چھوڑا. دوسرے دن پھر گئے، پھر مارا، پھر حضرت عباس نے ان کو آ کر بچایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات میں نے بتائی اس کا نتیجہ تھا کہ چونکہ ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی، لوگوں کے مال اور ان کی جانوں سے کھیلنا، مسلمان ہونے کے بعد ان کا اسلام بہت شاندار رہا. چنانچہ یہ معمولی سی رقم کو بھی اپنے پاس جمع رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. اور دیگر اصحاب کرام پر تنقید بھی کیا کرتے تھے کہ تم مال جمع مت کیا کرو. یہ ان کے زہد اور تقوی کی علامت تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں بیان کیا کہ دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے. یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے لیکن دنیا میں کوئی دوسرا ابو ذر پیدا نہیں ہوگا. اس قدر زہد اور تقوی کے اعلیٰ ترین مقام کے پر فائز تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا ماضی ستاتا تھا کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی کے اندر کیا کیا، کس طرح لوگوں کے پر حملے کیے، ان کی جانیں اور ان کے مال کو لوٹا، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اسی طرح اسلام کی خدمت کی. حالانکہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے. الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد بھی دل میں کانٹا تھا جو چبھتا تھا اور انہیں زہد اور تقوی کی طرف ابھارتا تھا. اس کے بعد اسلام کے قبول کرنے والوں میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے، بہت گہری سوجھ بوجھ کے مالک. جب مکہ آئے تو مکہ کے دروازے کے پر ہی ان کو سمجھا دیا گیا، دیکھو ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، باپ بیٹے کا، شوہر بیوی کا دشمن بن جاتا ہے، اس کی باتوں میں عجیب و غریب تاثیر ہے، اس کی بات نہ سننا. مجھے اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روکا گیا، ٹوکا گیا کہ یہاں تک کہ میں مکہ کی گلیوں میں کان میں روئی ٹھوس کر گزرتا تھا. لیکن ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ میں تھا، اللہ کو سنانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سیدھے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کا رسول، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، بڑا قبیلہ تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی نشانی اللہ سے دعا کر کے مانگیے جس کی وجہ سے میرے سچ ہونے اور آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہو، اور وہ چیز میرے قبیلے کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. چنانچہ جب یہ اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے چہرے کو چراغ کی طرح روشن کر دیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس نشانی کو، اس روشنی کو کہیں اور تبدیل کر دے، لوگ اسے مسلح کہیں گے، یعنی چہرہ بگڑ گیا ہے. چنانچہ اللہ نے ان کی روشنی کو ان کی عصا، ان کی لاٹھی میں ٹرانسفر کر دیا. وہ گئے سب سے پہلے اپنی بیوی کے پر، اس کے بعد اپنے والد کے پر اسلام کو پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد اپنی قوم کے پر پیش کیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن جب جنگ خندق کے بعد یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آئے تو 70 یا 80 خاندان تھے جو مسلمان ہو چکے تھے. یہ اسلام میں عمر پانے والوں میں طویل ترین عمر پانے والے صحابہ ہیں. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ 110 ہجری تک زندہ رہے. سب سے بڑے صحابی جو عمر کے اعتبار سے تھے، اور اس کے بعد کسی صحابی کے بارے میں تذکرہ نہیں ملتا. اسی طرح یمن کے ایک قبیلہ ازد شنوع، اس سے تعلق رکھنے والے حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ جھاڑ پھونکا رقیہ کا کام کرتے تھے. جب یہ مکہ آئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ لگتا ہے ان کے پر جادو ہے، آسیب ہے، چنانچہ آپ اس کا علاج کیجئے.
حضرت ضماعت ازدی رضی اللہ تعالیٰ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بات آپ کے اوپر پیش کر دیتا ہوں۔ صرف خطبہ مسنونہ کے ابتدائی کلمات آپ نے پیش کیے۔ حضرت ضماعت ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوبارہ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا، کہا کہ تیسری مرتبہ پڑھا، اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں 3 مرتبہ اس کلمات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو، پاگل ہو یا اس کے پر آسیب ہو، وہ اس طرح کے جامع کلمات کو 3 مرتبہ من و ان نہیں پیش کر سکتا کہ جس کلام کے اندر اس طرح کی جامعیت اور گہرائی پائی جاتی ہو۔ حضرت ضماعت ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ ان کے پر کوئی آسیب جادو نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی عقلوں کے پر فطور پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 نبوی میں جو یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، وہاں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے پر اسلام کو پیش کیا۔ چنانچہ 6 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور دعوت کے قبول کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قوم میں دعوت دینے والے داعی بن کر لوٹے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سن 12 نبوی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا، اور ہجرت کے بعد 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اسی کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی، جس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آئے گا۔ بہرحال ایمان کی روشنی، ایمان کی رمق کہیں نہ کہیں سے پھوٹتی ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، قبیلوں نے اسلام نہیں قبول کیا، سرداروں نے نہیں، لیکن افراد کے پر محنت کرنے کا نتیجہ نکلا کہ لوگ مسلمان ہوئے، اور ان کی برکت، ان کی دعوت کی وجہ سے دیگر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو دعوت کے کسی مرحلے، کسی گوشے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ہر جگہ کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ برآمد کرتا ہے۔ اللہ نے نتیجے کی ذمہ داری ہم کو نہیں دی ہے۔ نبی کو صاف کہا علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارا کام پہنچانا ہے، حساب لینا میرا کام ہے۔ رزلٹ اللہ نہیں مانگتا ہے دعوت کے میدان میں، تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ اور ہم بھی کسی سے رزلٹ نہیں مانگ سکتے کہ تم نے 1 سال 10 سال محنت کی کیا نتیجہ نکلا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جب نبی کو اللہ نے رزلٹ کا ذمہ دار نہیں بنایا، دلوں کو پھیرنا، ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں۔ ہمارا کام یہ ہے صراط مستقیم کی طرف دعوت دینا، اللہ سے دعا کرنا، جستجو کرنا، اپنی دعوت کے پر توجہ دینا، بہتر سے بہتر انداز اختیار کرنا، لیکن نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ نتیجہ صرف اللہ برآمد کرتا ہے، دلوں کو صرف وہی پھیرتا ہے۔ تو اس بارے میں ڈسکس کبھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی اور فالٹ ہے۔ دعات علماء کے تعلق سے ہم رزلٹ مانگتے ہیں، یہ رزلٹ آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے، اس کے آگے کی ذمہ داری نہ اللہ نے نبیوں کو دی نہ علماء کی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔